سابق وزیر اعظم اور پی ڈی ایم کے چیئرمین سینٹ کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کا آج نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے خلاف جو تحریک انصاف کی درخواست ہے اس پر نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں علی نواز اوان صاحب کی ایک درخواست تھی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا نوٹیفیکیشن روکا جائے، وہاں پر تحریک انصاف کو کامیابی نہیں ہوئی۔ تو پورے پاکستان کی نظریں چیئرمین سینٹ کے الیکشن پر مرکوز ہیں۔ نمبرز گیم جو ہے اس کے بارے میں ایسا لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور مزید تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت اپوزیشن کے جو نمبرز ہیں وہ 51 ہیں، بظاہر کہا جاتا ہے 53 ہے، لیکن کیونکہ اسحاق ڈار صاحب اور جماعت اسلامی کے مشتاق احمد خان صاحب نے ووٹ نہیں ڈالنا تو وہ 51 ہو گئے، اور جو حکومت ہے اس کے 47 یعنی کہ 47 ووٹ قرار دیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر حکومت کو 4 ووٹ اور مل جائیں تو پھر گیم پلٹ بھی سکتی ہے۔ تو کیا حکومت اپوزیشن کے 4 ووٹ توڑنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اور اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ جو ایک ہائی مورل گراؤنڈ بنائی ہے عمران خان صاحب نے اپوزیشن کے خلاف کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کرنے والے ہیں، یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، تو پھر حکومت میں اور اپوزیشن میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو آج ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کے امیدوار صادق سنجرانی صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی نواز اوان صاحب، معاون خصوصی برائے وزیر اعظم، جناب سید نوید قمر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور لاہور سے میں جوائن کریں گے میاں جویل لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ سب سے پہلے یہ بتائیے علی نواز اوان صاحب کہ آج آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تھے، وہاں پہ آپ کو ریلیف نہیں ملا، لیکن فرق کیا ہے؟ آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں صادق سنجرانی صاحب اور اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں پہلے میں گیا تھا اور میں کیا بیس لے کے گیا تھا۔ میری کانسٹیٹوئنسی ہے MN نے اور فیڈرل سیٹ تھی، اور میرے سامنے میں پروڈکٹ ہوں لوکل گورنمنٹ کی، میں یونین کونسل کا چیئرمین رہ چکا ہوں۔ جب میری سیٹ خالی ہوئی، جب میں MN بن گیا تو میر صاحب ابھی تک وہاں الیکشن نہیں ہوا، آج تک پورا 5 سال گزر گئے۔ جب الیکشن ہونے لگتا تھا کوئی نہ کوئی سٹے آ جاتا تھا اور کہا جاتا تھا یہ کمی ہے، یہ پوری ہے، یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ اور میں نے آج یہ بات کی بھی چیف جسٹس صاحب سے، پر انہوں نے کہا نہیں، پہلے آپ الیکشن کمیشن اس کے اوپر پراپر کوئی فیصلہ دے دے، اس کے بعد آپ کی گریونس ہم سننے کو تیار ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرا سب فیصلہ کرنے کا، سنجرانی صاحب ہم انہیں کیوں سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم یوسف رضا گیلانی کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ سنجرانی صاحب کو ہم اس لیے ہو گئے، پچھلی دفعہ جب ان کو ٹکٹ ملا باپ کی طرف سے، وہ نامینیٹ ہوئے، ہم تو مینورٹی میں تھے، ہمارے تو بہت کم سینیٹرز تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح اس ہاؤس کو چلایا، اور باپ ہماری الائنس کی پارٹی ہے تو ہم نے اس کو سپورٹ کیا۔ ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں ہے کہ انہوں نے لیٹ سپوز کوئی نیکلس آگے پیچھے کیا ہو خاتون اول ٹرک کا، کوئی حج کوٹا آگے پیچھے کیا ہو، کوئی ایفیڈرین کا کوئی کام ایسا ڈالا ہو، یا پھر پاکستان سے وفاداری نبھاتے ہوئے زرداری سے وفاداری نبھائی ہو کہ $60 ملین کورٹ آپ کو کہہ رہی ہے کہ سوئس بینکس میں پڑا ہوا ہے، آپ خط لکھ دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر کسی کی ال گاٹن منی ہے، پاکستان میں منی لانڈر ہو کے گئی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے زرداری کے ساتھ۔ فرض کریں کہ سنجرانی صاحب جیت جاتے ہیں تو اپوزیشن کے ووٹ توڑ کے جیتیں گے نا؟ کون؟ سنجرانی صاحب اگر جیتتے ہیں اپوزیشن کے ووٹ توڑ کے جیتیں گے نا، 4 یا 5 یا 6۔ ابھی جو کاؤنٹ ہے وہ 51 اور 49 کا ہے۔ چلے 2 توڑ لیتے ہیں جی، تو مفت ٹوٹ جائیں گے۔ اگر لیٹ سپوز، بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، اگر لیٹ سپوز سارے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اور یہی پرسنٹیج نکلتی ہے تو کوئی 2-3 بندے اپوزیشن کے ووٹ ڈالیں گے، کوئی باہر سے آ کے تو کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا نا۔ یہ اسی طرح وہ جیتیں گے، اور تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ آپ نے اپنی انٹرو میں بڑی اچھی بات کی حامد بھائی، آپ نے کہا کہ ہائی مورل گراؤنڈ، کیونکہ آپ ایکسپیکٹ ہی طریقے انصاف سے کرتے ہیں، یہ بھی ہم سے کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی خاقان عباسی کی تقریر سنائی، وہ بھی ہم سے ہی کر رہے تھے۔ نہ انہوں نے پیپلز پارٹی سے پوچھا آپ کی ویڈیو کیوں آئی ہے، نہ انہوں نے کہا آپ کے بیٹے نے پیسے کیوں آفر کیے ہیں، نہ ناصر حسین شاہ سے پوچھا کہ تم فنڈ کیوں دے رہے ہو ترقیاتی۔ انہوں نے خان صاحب سے پوچھا، ایک بندے نے الزام لگایا ہے کہ 70 کروڑ روپے میں یہ ٹکٹ بکا ہے، تو آپ بتائیں، کیونکہ ایکسپیکٹ ہم سے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ثابت کرتے آ رہے ہیں حامد بھائی کہ ہمارے جب ایم پی اب اگر نہیں دیکھیں نا، میں سیدھا سوال، اگر آپ نون لیگ کے سینیٹر دلاور خان صاحب آپ کو ووٹ ڈال لیتے ہیں تو آپ کی ہائی مورل گراؤنڈ قائم رہے گی؟ پھر اگر انہوں نے پیسے لے کے ڈالا، کسی پریشر میں ڈالا اور انہوں نے یہ کام کیا تو ہماری ہائی مورل گراؤنڈ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ کھلم کھلا اس وقت اسلام آباد کے اندر کمپین کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ
جو آپ نے ہمارے سامنے لیڈرشپ رکھی ہے, ٹھیک تو میں اس کا میں ان کے اندر جا کے ایک کام کرتے ہیں, ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ حامد بھائی سارے لوگوں کے درمیان بیٹھے رہے اور ان کو بتائیں کہ بھائی جان اگر ادھر تو یہ تو نہیں ہے نا حامد بھائی, دوسری طرف ہوا کیا, کمپیریزن کریں. ٹھیک ہے سید نوید قمر صاحب اور 180 کمپیریزن. سید نوید قمر صاحب, پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب جب سینیٹر بنے قومی اسمبلی کے ایم این ایز کے ووٹوں سے, تو ان کے پاس نمبرز کم تھے, لیکن انہوں نے حفیظ شیخ کو ہرا دیا جن کے نمبر زیادہ تھے. 20. اب یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں, ان کے نمبر زیادہ ہیں اور سنجرانی صاحب کے کم ہیں. تو اگر اب جیت جاتے ہیں سنجرانی صاحب تو پھر وہی ہوگا نا جو پہلے گیلانی صاحب نے حفیظ شیخ کے ساتھ کیا. فرق کیا دونوں میں؟ دیکھیں حامد, پہلا فرق تو یہ ہے کہ یہ جو روز ہم آپ کے چینلوں پہ سن کے اب پاگل ہو گئے ہیں, یہ جو ابھی تقریر ہمارے بھائی نے کی وہی تقریر کبھی ان کے لیڈر کرتے ہیں, کبھی ان کی پوری جو ٹیم ہے وہ ایک کے بعد ایک ختم کرتا ہے, دوسرا یہ باقاعدہ کہ بھائی آپ نے اگر ووٹ اگر ادھر سے ادھر کیے تو آپ نے پیسے استعمال کیے, آپ کرپٹ ہیں, آپ چور ہیں. اگر ہم نے ادھر سے ادھر کیے تو ہم پارسا ہیں, ہم فرشتے ہیں. اور بھئی یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ سے نہ ہو, کیونکہ آپ کو اپنے لوگوں پہ اعتبار نہیں تھا, اور ثابت ہوا کہ اسی طرح سے ہوا. ہم نے تو پوزیشن یہ نہیں لی تھی نا, ہم نے یہ نہیں پوزیشن لی کہ بھئی سیکرٹ بیلٹ نہ ہو. ہم یہی پوزیشن ریورس کر کے آج رکھ لیتے ہیں کہ جی اب سینیٹ کے چیئرمین کا جو ووٹ ہے وہ آپ اوپن کیوں نہیں کراتے. لیکن نہیں, اگر کانسٹیٹیوشن نہیں کہتا یہ تو پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم یہ کہیں. ہمارا حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے ممبرس کو کہیں کہ جی آپ جس لائن پہ آپ الیکٹ ہوئے ہیں اسی پہ چلیں, اور کسی کی لالچ, کسی کے دھونس, کسی کے اس میں نہ آئیں. پہلے بھی آپ کو یاد ہے یہی الیکشن تھی, یہی سنجرانی صاحب تھے اور ان کو ووٹ ملے تھے, 12 ووٹ زیادہ ملے تھے. اب وہ کیسے ملے؟ 14 چلے 14 یا 12 اتنا وہ ایشو نہیں ہے. اپوزیشن کے یعنی کہ آپ کے 14 ووٹ ٹوٹے تھے. لیکن بات یہ ہے نہیں, سنجرانی صاحب کو تو انہوں نے ووٹ ڈالا تھا, کیا کر رہے ہیں آپ؟ جب نو کانفیڈنس ہوتا ہے. نہیں, ان کو بات کرنے دینا پہلے. آپ مجھے نہیں یاد آیا, آپ کو یاد نہیں. دیکھو اس طرح سے میں نہیں بیٹھتا نا ایسے پروگرام میں. بات یہ کہ جب ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا تھا, وی جسٹ وانٹ ٹو پٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ, تو ہمارے باہر ممبرز زیادہ تھے, ووٹ کم نکلے. ظاہر ہے کہ وہ اب جو کینڈیڈیٹ تھے اس زمانے میں حاصل بزنجو صاحب, انہوں نے ایک جنرل صاحب کا نام لیا کہ جی ان کے کہنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ یا تھرو پریشر اور تھرو انٹائسمنٹ, لیکن ووٹ ادھر سے ادھر انفارچونیٹلی ہوئے, اور اس وجہ سے تو وہ ہسٹری ریپیٹ ہوئی نا جب گیلانی صاحب نے حفیظ شیخ کو ہرا دیا. دیکھو نا, ہسٹری ریپیٹ کی بات نہیں ہے. بات ساری یہ کہ حفیظ شیخ ایز اے پرسن, میرے دوست ہیں, میرے ساتھ کام کیا, بہت قریبی دوست, بہت قریبی دوست آپ کے تو بہت ہی. لیکن بات ساری یہ ہے کہ جب لوگ کمپیئر کرتے ہیں ان کے ان دونوں کے بیچ میں جو الیکشن تھا اس لحاظ سے نیریٹو کے حساب سے بہت آسان تھا ہمارے لیے کہ حفیظ شیخ ہمیشہ ریموٹ رہتے ہیں ممبرس کے ساتھ. اس کے مقابلے اگر گیلانی صاحب کی کارکردگی دیکھیں ویزاوی ایم این ایس, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پوری ہسٹری میں کوئی ایسا پرائم منسٹر آپ کو نہیں ملے گا جس نے اتنا وقت دیا ہو پارلیمنٹ کو, یا اتنا وقت دیا ہو ممبرس کو, یا ممبرس کے مسائل جو ہے. آپ کے خیال میں یہ فرق ہے؟ ایک میجر فرق ہے نا, مطلب نیریٹو کا تو بہت زیادہ فرق ہے. اور لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا, جو میں جانتا ہوں, جنہوں نے اصولی طور پہ بھی کہا کہ نہیں ہم دیں گے. کچھ اس میں آتے تھے, کچھ پی ٹی آئی میں تھے, لیکن پی ٹی آئی کے علاوہ بھی جو لوگ تھے انہوں نے بھی ووٹ دیا, جو کہ گورنمنٹ, ہاں, جو کہ گورنمنٹ بینچز پہ بیٹھتے ہیں. چلیں, اچھا, اب جاوید لطیف صاحب, یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ جب نو کانفیڈنس آئی تھی ان کے خلاف, تو ان کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے, لیکن انہوں نے اپوزیشن کے ووٹ توڑے اور وہ چیئرمین سینٹ بن گئے.
پھر سینٹ کا الیکشن آیا تو گیلانی صاحب جو ہیں ان کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے، لیکن وہ سینیٹر بن گئے، انہوں نے حفیظ شیخ کو ہرا دیا. اب یہ سوال آ گیا ہے کہ سنجرانی صاحب میں اور گیلانی صاحب میں فرق کیا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں احمد میر صاحب، شکریہ پہلے تو آپ کا. میں یہ کہوں گا کہ میں کسی کی ذات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا، نہ گیلانی صاحب کی اور نہ صادق سنجرانی صاحب کے حوالے سے، مگر یہ فرق وہی ہے جو حفیظ شیخ کا اور یوسف تھا. فرق یہ تھا کہ اس وقت یوسف رضا گیلانی جو تھے وہ اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ تھے اور وہ نمائندگی کر رہی تھی ہمارے بقول کہ ان لوگوں کی جو مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، اور حفیظ شیخ صاحب نمائندگی کر رہے تھے حکومت وقت کی، اور شاید اسٹیٹ کے بھی وہ کینڈیڈیٹ ہوں. مگر آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو صادق سنجرانی صاحب ہیں وہ حکومت اور اسٹیٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں. اب میں یہ فرق آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک سینٹ کی سیٹ تھی یوسف رضا گیلانی کی، مگر پوری 22 کروڑ عوام کی نظریں لگی ہوئی تھی اس الیکشن پہ، اور لوگوں نے اس شکست پر جو حفیظ شیخ کو ملی یا حکومت وقت کو ملی، اس میں بھی ایک روشنی کی کرن دیکھی کہ شاید ہمارے مسائل جو ہیں ایک تبدیلی سے حل ہونے کی جانب بڑھے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ یہ اسٹیٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں، یہ حکومت کے کینڈیڈیٹ ہیں. اس وجہ سے پاکستانی قوم جو ہے وہ توقع رکھ رہی ہے ان ووٹرز سے بھی جو حکومتی ووٹرز ہیں مگر اپنے حلقوں میں واپس جاتے ہیں تو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ان سے ہماری جان چھڑوائیں.